بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم شرح العقائد شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شرح عقائد کا سبق نمبر 1 ہے، جس میں ہم ماتن اور شارح کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب 2 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک عقائد نصفیہ ہے جو متن کا درجہ رکھتی ہیں، اور دوسری اس پر لکھی جانے والی اس کی شرح ہے، جسے ہم شرح عقائد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تو چونکہ پہلے متن لکھا گیا، تو ہم ماتن کو جانیں گے کہ ماتن کون تھے، اور بعد میں پھر شارح کے حالات کو پڑھیں گے۔ اس کے ماتن ہیں: شیخ الاسلام نجم الدین، تو نجم الدین آپ کا لقب ہے، اور ابو حفص جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی کنیت ہے۔ عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ آپ کا نام ہے، اور امام نصفی کے نام سے آپ مشہور تھے۔ آپ کو امام نصفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری یعنی 461 ہجری میں پیدا ہوئے، اور علماء میں آپ کا مقام کیا تھا؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک ضخیم سیٹ ہے، مجلدات ہیں، 30 جلدوں پر یہ کتاب ہے، جس میں آپ نے علماء کے تراجم کو بیان فرمایا ہے۔ علماء کے تراجم میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کو مفسر، محدث اور متکلم جیسے شاندار القابات سے آپ کو نوازا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے کم و بیش 550 کے لگ بھگ اساتذہ سے فیض پاتے رہے ہیں، جن میں مشہور اساتذہ شیخ ابو القاسم اسماعیل بن محمد، شیخ حسن بن عبد الملک القاضی، اور امام ابو الیسر البزدوی رحمۃ اللہ علیہم ہیں، جنہیں امام بزدوی بھی کہا جاتا ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے امت کے لیے اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک ضخیم علمی تراث چھوڑی، اس میں کم و بیش 10 سے 12 تصنیفات کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب تاریخ میں القند فی تاریخ علماء سمرقند، دوسری آپ کی فقہی کاوش ہے جس کو آپ الفتاوی النصفیہ کے نام سے جانتے ہیں، اور تیسرا یہ متن ہے العقائد النصفیہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں یعنی 6 صدی ہجری میں آپ دار فانی کو خیر بات کہہ کر دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، اور آپ کی وفات ہو گئی۔ ماتن کے بعد ہم شارح کے حالات کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے شارح کا نام ہے شیخ سعد الدین، یہ آپ کا لقب ہے سعد الدین۔ ابو سعید آپ کی کنیت ہے۔ مسعود آپ کا نام ہے، مسعود بن عمر بن عبداللہ التفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب التفتازانی یہ نسبت ہے، اس کو ہم مزید تفصیل سے جانیں گے۔ امام تفتازانی کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ 720 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ راجح قول ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ 720 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ تاش کبرا زادہ نے لکھا مفتاح السعادہ میں کہ امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو کتبہ لگا ہے، اس کتبے پر آپ کی تاریخ پیدائش 720 ہجری ہے۔ تفتازانی آپ کی نسبت ہے، چونکہ آپ تفتازان یہ ایران کا شہر ہیں، تو تفتازان اس شہر میں آپ پیدا ہوئے، اس شہر کی وجہ سے آپ کو تفتازانی کہا جاتا ہے، پیدائش کی جگہ کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آپ کو سمرقندی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ نے سمرقند میں وقت گزارا، اور آپ کو سرخسی بھی کہا جاتا ہے،
چونکہ سرخس کے علاقے میں آپ کی وفات ہوئی، لیکن مشہور امام تفتزانی ہے۔ پیدائش چونکہ یہاں پر ہوئی تو اسی کی طرف نسبت کر کے آپ مشہور ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ عز الدین الایجی، یہ عز الدین الایجی ان کی المواقف فی علم الکلام کتاب ہے، اور صاحب العقائد العبودیہ بھی آپ ہیں، یعنی العقائد العبودیہ بھی آپ نے لکھی، اور المواقف فی علم الکلام بھی امام عز الدین الایجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اسی طریقے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کون نہیں جانتا، تو آپ کے استاد ہیں۔ آپ کے تراجم میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کن ذہن تھے، اور یہ واقعہ نقل کیے ہیں شطرات الذہب والے نے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کن ذہن تھے، لیکن محنت آپ نے برابر کی، محنت نے کسر نہ آنے دی، اور آپ محنت کرتے رہیں۔ اساتذہ سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک بار استاد نے آپ کو ڈانٹ پلائی تو آپ دل برداشتہ ہو کر روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قاصد آپ کے پاس آیا، اور قاصد کہتا ہے کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ امام تفتزانی کا اس قاصد کو خواب میں جواب تھا کہ مجھے تو سبق یاد نہیں ہوتا، استاد مجھ سے ناراض ہیں، بھلا میں کیسے آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ قاصد چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ قاصد دوبارہ آیا اور کہا، دوسری بار آیا، کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، آپ کا وہی جواب تھا۔ قاصد چلا گیا، اور تیسری بار وہ قاصد آیا اور کہنے لگا، حضرت آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سے دوڑے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد الدین، امام تفتزانی کو آپ نے پکارا، مسعود آپ کا نام لیا، اور سعد الدین، اللہ اکبر، اور آپ کو اپنا لعاب دہن چٹایا، اور اس لعاب دہن کی برکت تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کھل گیا، اور اگلے دن جب آپ اپنے استاد کے درس میں حاضر ہوئے تو وہ سعد الدین جو پہلے سبق یاد نہیں ہو پا رہا تھا، استاد کی تقریر نہیں سمجھ پا رہے تھے، اب حافظہ ایسے کھلا کہ استاد کی تقریر پر آپ نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ استاد بھی حیران، طلبہ بھی حیران۔ استاد نے وجہ پوچھی، اور واقعہ سنا، خواب سنا، اور اپنے ساتھ مسند پر آپ کو بٹھایا، آپ کا اعزاز و اکرام کیا، تو کن ذہن ہونے سے آپ ایک رات میں امام تک کا سفر طے کر گئے، اور آپ امام بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو علماء نے، آپ کے بعد کے علماء نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ مؤرخ ابن خلدون نے لکھا کہ یہ شخص علوم میں کامل دسترس رکھتا ہے۔ جب مؤرخ ابن خلدون نے آپ کی کتابوں کا مصر میں مطالعہ کیا تو کہا، یہ شخص تو علوم میں کامل دسترس رکھتا ہے، اور یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیت الوعاق نامی کتاب میں لکھا، انتقت الیہ علوم و معارف المشرق، اس بندے پر تو مشرقی علوم اور معارف ختم ہو گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو الدرر الکامنہ میں لکھا تھا، لم یکن له نظیر فی العلوم، یہ بندہ تو علوم میں بے نظیر و بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں۔ علماء آپ کے علوم کے قائل ہوئے، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے، اور آپ کن ذہن ہونے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اور آپ کی دعا کی برکت سے آپ امام بن گئے۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں اور شافعی دونوں مذہب میں آپ کی تصنیفات ہیں، اور آپ کو برابر کے درجہ دونوں فقہ میں آپ کو حاصل ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حنفی تھے یا آپ شافعی تھے، اس لیے کہ آپ کی تصنیفات ہمیں فقہ حنفی میں بھی ملتی ہیں، اور فقہ شافعی میں بھی آپ کی تصنیفات ہمیں ملتی ہیں۔ آپ معقولات کے، منقولات کے
برابر آپ امام تھے اور دونوں میں یکساں آپ کو دسترس حاصل تھی۔ یہ کہنا کہ آپ حنفی تھے، اس بات کی دلیل کیا ہوگی؟ اس پر ایک دلیل ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی الفتاوی الحنفیہ، لیکن یہ دلیل اس لیے کمزور ہے کہ اگر الفتاوی الحنفیہ لکھ کر آپ حنفی ہیں تو شافعی اصول فقہ میں بھی آپ نے ایک تصنیف فرمائی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اصول فقہ میں آپ شافعی ہو گئے اور فروعی مسائل میں الفتاوی الحنفیہ لکھنے کی وجہ سے آپ حنفی ہو گئے، لہذا یہ دلیل کمزور ہے۔ تو پھر آپ کا مذہب تھا کیا؟ حنفیوں نے آپ کو احناف کے طبقات میں نقل کیا اور شافعی علماء نے آپ کو طبقات شافعیہ میں نقل کیا، تو پھر آپ کا مذہب کیا تھا؟ فقہی مذہب آپ کا کیا تھا؟ اس پر ایک مزاج یا ایک ذوق آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول فقہ میں جو کام تھا اس کا نام ہے تلویح، توضیح تلویح آپ نے لکھی۔ تو امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول فقہ میں توضیح تلویح میں آپ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عندہ کی ضمیر سے یاد کیا۔ آپ لکھتے ہیں عندہ، یعنی آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام نہیں لکھتے بلکہ ضمیر کا اعادہ فرماتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس طرح ہے، لیکن جہاں کہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی اختلاف آتا ہے آپ وہاں پر کہتے ہیں خلافا للشافعی، خلافا للشافعی کہہ کر آپ ان کا نام لیتے ہیں، اور اس ذوق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مقلد ہیں۔ خلافا للشافعی یہاں آپ نے نام لیا، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مزاج کو بیان کرتے ہوئے آپ نے نام لینا گوارا نہ کیا بلکہ آپ نے ضمیر کا اعادہ فرمایا۔ اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حنفی مذہب کے تھے۔ آپ کا کلامی مسلک کیا ہے؟ علم الکلام میں آپ کس طرف تھے؟ تو آپ کو اشعریت پسند ماتوریدی مانا جاتا ہے، اور یہی علماء دیوبند کے بھی مزاج ہیں، جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی مزاج اور کلامی مزاج کے متعلق لکھا کہ علماء دیوبند کا دینی رخ کیا تھا، تو آپ نے اشعریت پسند ماتوریدی لکھا، اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اشعریت پسند ماتوریدی ہیں۔ کیا مطلب؟ جہاں اشاعرہ کی دلیل قوی لگی وہاں آپ نے اشاعرہ کے مسلک کو اور قول کو اختیار کیا، جہاں ماتوریدیہ کا مذہب آپ کو قوی لگا وہاں آپ نے ماتوریدیہ کے مذہب کو اختیار کیا۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا سبب وفات کیا ہے؟ تیمور لنگ یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ علم دوز بادشاہ تھے اس معنی میں کہ ان کی مجالس میں علماء کرام کے باقاعدہ مناظرے ہوا کرتے تھے، اور علماء آپ کی مجلس میں مناظرے کرتے، علمی مباحثے کرتے۔ تو علامہ شریف الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ سے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا۔ علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، اور مناظرہ کس بات پر ہوا؟ مناظرہ اس بات پر ہوا کہ آپ نے یعنی امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ تفسیر پر امام کشاف رحمۃ اللہ امام زمخشری، امام زمخشری جو کہ معتزلہ کے امام ہیں، تو زمخشری کی تفسیر ہے، امام زمخشری کی تفسیر ہے کشاف، تو اس پر امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ ہے تفسیر پر، اور اس حاشیے میں امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کے حاشیے میں استعارہ تمثیلیہ اور طبعیہ دونوں معنی ہیں۔ تو امام شریف درجانی نے فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، استعارہ یہ تمثیلیہ ہوگا یہ طبعیہ ہوگا، دونوں بیک وقت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ان دونوں علماء کا اور اماموں کا باہم مناظرہ ہوا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ تیمور لنگ کے دربار میں نعمان الخوارزمی کو حکم بنایا، اور یہ معتزلی تھے، تو انہوں نے امام شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں فیصلہ دیا، اور امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مناظرہ بظاہر ہار گئے، اور برحق ہوتے ہوئے بھی آپ کے حق میں یہ فیصلہ نہ دیا گیا،
اور یہ بات آپ کے دل کو نہ بھائی، یہاں تک کہ آپ نے یہ بات دل پر لی۔ علماء لکھتے ہیں کہ 1 سال تک آپ اس صدمے میں مبتلا رہے، اور 1 سال کے بعد بروز پیر ماہ محرم الحرام سن 792 یا 93 ہجری میں آپ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم نے امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ شارح کے اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ ماتن کے حالات کا جائزہ لیا۔ آپ دونوں کی فقہی اور علم الکلام میں اور دیگر علمی کاوشوں کا آج ہم نے جائزہ لیا، اور علماء نے آپ کو کیا القابات سے نوازا ہے وہ دیکھا۔ امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کس سبب سے ہوئی یہ جانا، اور اب اس سبب میں یعنی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون میں امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک تھا یا امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ٹھیک تھا؟ انشاءاللہ یہ ہم اپنے کل کے سبق نمبر 2 میں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔